السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں واجد الرحمن ایڈوکیٹ۔ آج ہم کڈنیپنگ اور اس کے پنشمنٹ کو بیان کریں گے۔ انسانی جسم کے خلاف سرزد ہونے والے جرائم میں سے ایک اغوا بھی ہے، کڈنیپنگ، جس کا ارتکاب عموماً کسی مالی مفاد یا کسی دوسرے جرم کے ارتکاب کے لیے کیا جاتا ہے۔ کسی فرد کو اس کی مرضی کے بغیر کسی جگہ سے لے جانے کو کڈنیپنگ کہتے ہیں، اور تذکرات پاکستان میں اس جرم کی حسب ذیل دو اقسام ذکر کی گئی ہے۔ نمبر فرسٹ، کڈنیپنگ، اینڈ نمبر سیکنڈ، ایبڈکشن۔ فرسٹ، کڈنیپنگ۔ پاکستان پینل کوڈ سیکشن 359 کی رو سے کسی شخص کو لے بھاگنے یا اغوا کرنے کی بھی حسب ذیل دو صورت ہیں۔ فرسٹ جو ہے کڈنیپنگ فرام پاکستان، نمبر سیکنڈ کڈنیپنگ فرام لافل گارڈینشپ۔ نمبر فرسٹ، کڈنیپنگ فرام پاکستان۔ سیکشن 360 کی رو سے کسی کو پاکستان سے لے بھاگنے یا اغوا کرنے کی جرم کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ کسی شخص کو اس کی یا کسی دیگر مجاز شخص کی رضامندی کے بغیر اغوا کر کے پاکستان کی حدود سے باہر لے جایا گیا ہو۔ اس جرم کا ارتکاب جرم کے شکار شخص کی رضامندی کے بغیر بجبر بھی کیا جا سکتا ہے، اور جھوٹی یقین دہانیوں کے ذریعے اس کی رضامندی حاصل کر کے بھی کسی شخص کو مزدوری وغیرہ کے بہانے بیرون ملک لے جانا، جبکہ اصل مقصد اسے بطور غلام وغیرہ فروخت کرنا ہو، یا کسی ایک کام کے بہانے لے جا کر کسی دوسرے کام پر لگانا ہو، اس دفعہ کے تحت قابل تذیر جرم ہے۔ نمبر دو، کسی کو جائز ولیت سے لے بھاگنا، کڈنیپنگ فرام لافل گارڈینشپ۔ سیکشن 361 کی رو سے جو کوئی شخص کسی 14 سال سے کم عمر کے نابالغ لڑکے یا 16 سال سے کم عمر کی نابالغ لڑکی یا فاطر العقل شخص کو اس کے قانونی ولی کی حفاظت سے اس کی مرضی کے بغیر لے جائے یا ترغیب دے تو اسے جائز ولیت سے لے بھاگنا کہا جائے گا، تاہم اس دفعہ کا اطلاق کسی ایسے فعل پر نہیں ہوگا جس کا ارتکاب کوئی شخص نیک نیت سے خود کو کسی بچے کا باپ یا اس کی جائز تحویل کا مستحق باور کرتے ہوئے کرائے، سوائے اس کے کہ اس کا ارتکاب کسی غیر اخلاقی یا ناجائز غرض سے کیا گیا ہو۔ کسی شخص کو بیرون ملک لے بھاگنا یا اغوا کرنا، یا کسی بچے یا فاطر العقل شخص کو کسی کی جائز ولیت سے اغوا کرنا، چونکہ ایک مستقل جرم ہے، اس لیے اس جرم کے متحقق ہونے کے لیے اغوا کیے جانے والے بچے یا فاطر العقل شخص کی رضامندی یا ذہنی رجحان یا مجرم کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور یہ جرم ہی ہوگا، ہوا مجرم کی نیت کتنی ہی پاکیزہ کیوں نہ ہو۔ اسی طرح کسی شخص کو ملکی حدود سے باہر لے بھاگنے یا اغوا کرنے، یہ یک صورت میں جرم کی تشکیل کے لیے یہ کافی ہے کہ ایسے شخص کو اس کی مرضی کے خلاف جبراً یا دھوکے سے ملکی حدود سے باہر لے جایا گیا ہو۔ اغوا کی یہ دونوں قسمیں بعض صورتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ غلط ملت ہو جاتی ہے۔ مثلاً کسی نابالغ بچے کو بیرون ملک بھی اغوا کیا جا سکتا ہے اور اسے کسی کی جائز ولیت سے بھی اغوا کیا جا سکتا ہے۔ کڈنیپنگ، لے بھاگنے یا اغوا کرنے کی سزا، جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، کسی فرد کو بیرون ملک اغوا کرنا یا کسی بچے یا فاطر العقل شخص کو کسی کی جائز ولیت سے اغوا کرنا بذات خود ایک جرم ہے۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 363 کی رو سے جو کوئی شخص کسی کو پاکستان سے باہر یا کسی کی جائز ولیت سے لے بھاگے گا تو اسے 7 سال تک قید کے لیے سزا دی جا سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ ایبڈکشن، سیکنڈ،
سیکشن 362 کی رو سے جو کوئی شخص کسی کو بلا جبر کسی جگہ سے جانے کے لیے مجبور کرے یا فریبانہ طریقوں سے اس کی تحریک کرے تو اسے بگا لے جانا یا اغوا بالجبر کہا جائے گا۔ دفعہ ہزار کے تحت اس جرم کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ کسی شخص کو بگا لے جانے کے لیے جبر کیا گیا ہو یا پھر اسے دھوکے و فریب سے اس کی ترغیب دی گئی ہو۔ اغوا بالجبر کی صورت میں اس جرم کا شکار کوئی بھی اور کسی بھی عمر کا فرد ہو سکتا ہے، تاہم اغوا کا یہ فعل چونکہ تعییدی نوعیت کا ہے، اس لیے معاذ یہ فعل بذات خود تعزیرات پاکستان کے تحت قابل تعزیر نہیں ہے۔ اسے قابل تعزیر جرم قرار دیے جانے کے لیے ضروری ہے کہ اغوا کا یہ فعل مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعات 364، 364A، 365A، 366B، 367، 368 اور 369 میں دیے ہوئے کسی جرم کے ارتکاب کی نیت سے کیا گیا ہو۔ ان دفعات میں مذکور جرائم کی مناسبت سے اغوا یا اغوا بالجبر کی مختلف سزائیں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، قتل کی نیت سے اغوا یا اغوا بالجبر کی سزا۔ سیکشن 364 کی رو سے جو کوئی کسی شخص کو اس لیے اغوا کر لے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اسے قتل ہونے کے خطرے میں ڈالا جائے تو اسے عمر قید یا 10 سال تک کے لیے قید بامشقت کی سزا دی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ نمبر 2، قتل یا شہوت رانی وغیرہ کی نیت سے 14 سال سے کم عمر کے بچے کو اغوا کرنے کی سزا۔ سیکشن 364A کی رو سے جو کوئی کسی 14 سال سے کم عمر کے بچے کو اس لیے اغوا کر لے کہ اسے قتل کیا جائے یا اسے ضرب شدید پہنچائے جائے یا غلام بنایا جائے یا کسی شخص کی شہوت رانی کے لیے استعمال کیا جائے یا اسے ایسے خطرات میں ڈالا جائے تو ایسے شخص کو سزائے موت یا عمر قید یا اتنی مدت کے لیے قید بمشقت کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 14 سال تک ہو سکتی ہے، جو 7 سال سے کم نہیں ہوگی۔ نمبر 3، کسی کو حفظ بجا میں رکھنے کی نیت سے اغوا کرنے کی سزا۔ دفعہ 365 کی رو سے جو کوئی شخص کسی کو حفظ بجا میں رکھنے کی نیت سے اغوا کر لے تو اسے 7 سال تک کے لیے کسی بھی قسم کی سزائے قید دی جا سکتی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ اغوا برائے توان۔ نمبر 4، دفعہ 365A کی رو سے جو کوئی شخص کسی کو اس غرض سے لے بھاگے یا بگا لے جائے تاکہ اس سے یا اس میں دلچسپی رکھنے والے کسی دیگر شخص سے کسی مال منقولہ یا غیر منقولہ یا کفالت المال کا استحصال بالجبر کیا جائے یا کسی شخص کو مجبور کیا جائے کہ وہ اغوا کیے گئے شخص کی رہائی حاصل کرنے کے لیے کسی دیگر مطالبے کو ہوا وہ نقد رقم کی صورت میں ہو یا بصورت دیگر پورا کرے تو اسے سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی اور وہ ضبطی جائیداد کا بھی مستوجب ہوگا۔ نمبر 5، نابالغ لڑکی کی دلالی کی سزا۔ سیکشن 366A کی رو سے جو کوئی شخص کسی بھی طریقے سے 18 سال سے کم عمر کی کسی لڑکی کو اس نیت سے یا اس احتمال کے ساتھ کسی جگہ سے چلے جانے کے لیے یا کوئی فعل کرنے کے لیے پسلائے کہ مذکورہ لڑکی کو کسی مرد سے ناجائز تعلق کے لیے مجبور کیا جائے گا یا پسلایا جائے گا تو وہ کسی بھی قسم کی سزائے قید کا مستوجب ہوگا جس کی میعاد 10 برس تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا مستوجب ہوگا۔ نمبر 6، غیر ملک سے لڑکی کی فراہمی کی سزا۔ سیکشن 366B کی رو سے جو کوئی شخص بیرون ملک سے 21 سال سے کم عمر کی لڑکی کو اس نیت سے یا اس احتمال کے ساتھ پاکستان میں لائے گا کہ اسے کسی اور مرد سے ناجائز تعلق کے لیے مجبور کیا جائے گا یا پسلایا جائے گا تو اسے کسی بھی قسم کی سزائے قید دی جائے گی جس کی میعاد 10 برس تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ نمبر 7، کسی کو ضرب شدید پہنچانے یا غلام بنانے کے لیے اغوا کرنے کی سزا۔ سیکشن 367 کی رو سے جو کوئی شخص کسی کو اس لیے لے بھاگے یا بگا لے جائے
کہ اسے ضرب شدید پہنچایا جائے یا غلام بنایا جائے، یا اسے ایسی حالت میں رکھے کہ اسے ضرب شدید اٹھانے یا غلام بنائے جانے کا خطرہ یا احتمال ہو، تو اسے دونوں قسموں میں سے کسی بھی قسم کی سزائے قید دی جائے گی، جس کی میعاد 10 برس تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی متوجب ہوگا۔ نمبر 8، اغوا کیے گئے شخص کو ناجائز طریقے پر چھپانے یا محبوس رکھنے کی سزا۔ سیکشن 368 کی رو سے جو کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ کسی شخص کو لے بھاگا یا بھگا لے جایا گیا ہے، اسے ناجائز طور پر چھپائے گا یا محبوس رکھے گا، تو اسے اسی طرح سزا دی جائے گی گویا وہ خود اسی نیت یا علم یا غرض سے اس شخص کو لے بھاگا ہے یا بھگا لے گیا ہے جس کے لیے اس نے اس شخص کو چھپایا محبوس رکھا۔ نمبر 9، 10 برس سے کم عمر کے بچے کو اس کے جسم سے چوری کی نیت سے اغوا کرنے کی سزا۔ سیکشن 369 کی رو سے کوئی شخص کسی بچے کو جس کی عمر 10 برس سے کم ہو اس نیت سے لے بھاگے یا بھگا لے جائے کہ کوئی مال منقولہ یا اس کے جسم سے بددیانتی سے اتار لے، تو اس کو دونوں قسموں میں سے کسی بھی قسم کی سزائے قید دی جائے گی، جس کی میعاد 7 برس تک ہو سکتی ہے۔ نمبر 10، کسی عورت کو نکاح وغیرہ پر مجبور کرنے کے لیے اغوا کرنے کی سزا۔ نفاذ حد زنا آرڈیننس 1979 کی دفعہ 11 کی رو سے جو کوئی شخص کسی عورت کو اس ارادے سے یا یہ جانتے ہوئے لے بھاگے یا اغوا کر لے کہ اسے اس کی مرضی کے خلاف کسی شخص کے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور کیا جائے گا یا اسے ناجائز تعلق پر مجبور کیا جائے گا یا پھسلایا جائے گا، تو اسے عمر قید اور زیادہ سے زیادہ 30 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ اسی طرح جو کوئی بھی مجموعہ تعزیرات پاکستان میں تعریف کردہ تخفیف مجرمانہ کے ذریعے یا اختیار کے بجا استعمال یا دباؤ یا کسی دوسرے ذریعے سے کسی عورت کو کسی جگہ سے لے جانے کے لیے اس ارادے سے یا یہ جانتے ہوئے ترغیب دے کہ اسے کسی دوسرے شخص کے ساتھ ناجائز تعلق پر مجبور کیا جائے گا یا پھسلایا جائے گا، تو مذکور سزا کا مستوجب ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا کڈنیپنگ اور ایبڈکشن کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ السلام